پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تقریباً ہمیشہ سے بہت خراب رہے ہیں اور بہت پرتشدد رہے ہیں۔ اس پہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، لیکن اس کو بہتر سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ریسرچ میں دیکھا جائے اور اس پہ نیا ریسرچ کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں اپنے ریسرچ سے کچھ انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک تو بہت زیادہ سیریس یہ مسئلہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ پی ٹی ایم ہے، یا ان جنرلی پاکستان میں جو لوگ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئے ریسرچ میں خود بھی کریں، نئے ریسرچ کو بھی کنسلٹ کریں اور اس کی مدد سے اپنے آرگومنٹس بنائیں، مسئلے کو سمجھیں، اور سلوشن نکالنے کی طرف کوشش کریں، نکال لیں اس کے۔ تو میری جو ریسرچ ہے کچھ تو پبلش ہے، کچھ پبلش نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو پبلش ریسرچ ہے اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسئلہ ہے وہ شناختوں کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے، یعنی تاریخی وجوہات کے بنا پر پاکستان ریاست کی شناخت اسلامی ہے، تاریخی وجوہات کی بنا پر افغان ریاست کی شناخت پشتون ہے۔ یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں شناختیں، اس لیے کہ افغان ریاست پاکستان کی اسلامی شناخت کو نہیں مانتا، اور پاکستان اپنی اسلامی شناخت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان اگر پاکستان کی اسلامی شناخت کو مان لے تو پھر وہ سٹیبل نہیں ہوگا، ڈی سٹیبلائز رہے گا، اور پاکستان اگر افغانستان کی شناخت کو مان لے جس طرح افغانستان چاہتا ہے تو پھر پاکستان کو اپنے پشتون علاقے افغانستان کے حوالے کرنے پڑیں گے۔ تو افغانستان پاکستان پہ اپنی پشتون شناخت کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسرٹ کر رہا ہے، اور پاکستان اپنی اسلامی شناخت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دونوں نے مل کر پختونخوا کو ایک اجتماعی قتل گاہ بنا دیا ہے، جہاں پر قتل ہونا بالکل ایک نارم سا بن گیا ہے، روٹین کی بات ہے، ایک دو قتل تو روزانہ ہوتے رہتے ہیں، اور وقفے سے بہت بڑے ہائی پروفائل اجتماعی مساکر قتل عام بھی ہوتے رہتے ہیں، اور صرف پختونخوا ہی نہیں، پھر اس کے اثرات سارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں، وہاں بھی پھر بے گناہ لوگ مرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات تو میں نے اپنی ریسرچ سے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کر اب جاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ریاست کی اسلامی شناخت اور دوسری کی نسلی شناخت ہمیشہ ہی ٹکرائے۔ پاکستان کی اسلامی شناخت ترکی کی ترک نسلی شناخت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن افغانستان کے ساتھ ٹکراؤ اس کا ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ضرور کچھ اور تھیوریٹیکل انڈر پننگ ہونی چاہیے جس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے۔ جو میرا جو خیال ہے، جتنا میں نے اس کو سمجھا ہے، اس میں اس کی جو تھیوریٹیکل انڈر پننگ ہے، اور اس پہ میں نے ایک ہائپوتھیسس بنایا ہے جو کہ اب میں آپ کے ساتھ رکھتی ہوں، شیئر کرتی ہوں۔ ہائپوتھیسس میرا یہ ہے کہ ہمارا پختونخوا پھنس کے رہ گیا ہے سوشل ڈارونزم اور ٹرائبلزم کے بیچ میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پاکستان ریاست سوشل ڈارونسٹ ریاست ہے، افغانستان ریاست ایک پسماندہ قبائلی ریاست ہے، اور دونوں نے مل کر پختونخوا کو اجتماعی قتل گاہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس پر آگے بات کرنے سے پہلے چلے یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل ڈارونزم کیا ہے اور ٹرائبلزم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سوشل ڈارونزم 19 سینچری تک اور اس سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے، اس وقت تک آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو دنیا میں جانور، پودے اور انسان نظر آ رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی پیدا کیا، اسی شکل میں پیدا کیا۔ 19 سینچری میں چارلس ڈارون نے، وہ ایک ریسرچر تھا، ایک سائنسدان تھا،
اس نے ریسرچ کیا اور اس نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں اور جو پودے ہیں ان کی نسلیں ایک نسل سے دوسری نسل سے تیسری نسل تک یہ بدلتی رہی ہیں، نسل در نسل ان میں تبدیلی آتی رہی ہے. اور وہ پودے اور وہ جانور جو کہ اپنے حالات کے مطابق جنہوں نے ایڈجسٹ کر لیا، گرمی ہے سردی ہے یا جو بھی ماحول میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، تو انہی پودوں انہی جانوروں کی نسلیں آگے چلیں گی اور وہ زیادہ طاقتور بھی ہوں گی، زیادہ بہتر شکل میں آئیں گی. اور وہ جانور اور پودے جو اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں حالات کی تبدیلی کے مطابق وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے نیچرل سلیکشن کا جس کو کہتے ہیں آئیڈیا، یہ آئیڈیا انہوں نے دیا. اب 19 سینچری میں جو سوشل سائنٹسٹ تھے اور جو سیاستدان تھے انہوں نے یہ آئیڈیا لے کے انسانوں پہ اپلائی کیا. اب یہ یاد رکھے کہ چارلس ڈارون کا جو ریسرچ تھی، تحقیق تھی، وہ جانوروں اور پودوں کی تھی اور انہوں نے جانوروں اور پودوں کی ہی بات کی تھی. انہوں نے انسانوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن سوشل سائنٹسٹ جو تھے اور دوسرے سیاستدان جو تھے وہ اس کو لے کے انسانوں میں لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ایسا ہی انسانوں میں بھی ہے. جو انسان جو معاشرے اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بدل دیں تو وہی آگے چلیں گے، وہ بہترین ہوں گے، وہ طاقتور ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ مر جائیں گے. تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے اچھا یہ ایک بات اور یاد رکھے کہ یہ 19 سینچری یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سائنس بالکل مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور یہ بات اس کو مان لیا تھا خاص کر مغربی دنیا میں کہ اب سائنس ہی نئے جو آئیڈیاز ہیں لے کر آئے گی، نئی دریافت، نئی ایجادات، اسی کی مدد سے معاشرہ پھر آگے ترقی کرے گا اور آگے جائے گا. اور سائنس یعنی مطلب یہ کہ ریسرچ ہے نا، اور سائنٹیفک ریسرچ اس کے لیے وسائل پیسے چاہیے ہوتے ہیں. وسائل اور پیسے ریاست کے پاس ہی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ریاست اپنے وسائل اور پیسے خرچ کرتی ہے سائنس پہ، ریسرچ پہ، اور ریسرچ سے پھر جو نیا آئیڈیا آتا ہے، نئی دریافت ہوتی ہے یا ایجاد ہوتی ہے، اس پہ پھر ریاست سمجھتی ہے کہ میرا ہی حق ہے، سب سے پہلے اس کو میں ہی استعمال کروں گا. تو یہ والا ماحول تھا 19ویں صدی میں. اور اس ماحول میں اب چارلس ڈارون کا جو آئیڈیا آیا، یہ ایوولوشن تھیوری اس کی آئی، تو یہ ریاست نے اس کو باقاعدہ، سوشل سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ انسانوں میں بھی اسی طرح ہے، اور ریاست نے اس کو باقاعدہ لیا، اس کو قانونی طور پہ اپنا لیا. اور سب سے پہلے تو اس کے اثرات یورپ میں ہو گئے کہ انہوں نے کالونیز یعنی مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بہتر ہیں، باقی نسلوں کے مقابلے میں، دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں ہم بہتر ہیں، اور ہمارا یہ حق ہے کہ اب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان کے وسائل کے ساتھ، ان کے علاقوں کے ساتھ ہم جو کریں گے ہم وہ کریں گے. تو انہوں نے کولونائزیشن کی، دوسرے علاقوں کے وسائل پہ قبضے کر لیے. آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سخت کمپٹیشن شروع ہو گئی. کالونیز، کس کے پاس زیادہ کالونیز ہوگی دنیا میں، فوج کس کی زیادہ بہتر ہوگی. اور یہ ہے کہ انہوں نے جنگی بھی کی اسی چکر میں کہ کون زیادہ طاقتور ہوگا. دوسری جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، یہ یورپ میں آپس میں انہوں نے کی. اس کے پیچھے یہ سوشل ڈارونزم کا ہی آئیڈیا تھا. اور پھر کولونائزیشن کے پیچھے تو اسپیشلی یہ آئیڈیا تھا، اور اس آئیڈیا کی بنیاد پہ نہ صرف انہوں نے قبضے کیے بلکہ انہوں نے باقاعدہ اپنے قانون میں اس کو لے کے آئے، اور قانون کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ کچھ نسل جو ہیں وہ تو بالکل ہی پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر اس کا ایک اظہار جو ہے، اگر آپ دیکھیں انگریزوں نے جب یہ انڈیا میں آئے تو انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، اور وہ قانون تھا کرمنل ٹرائبس ایکٹ. یہ میرا خیال ہے 1871 کا یہ قانون ہے، کرمنل ٹرائبس ایکٹ. اس کے مطابق انہوں نے بہت سارے قبائل کو باقاعدہ مجرم یعنی کرمنل قرار دیا بائی برتھ. یعنی اگر آپ اس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، ایک دن کے بچے ہیں، آپ بھی کرمنل ہیں، مجرم ہیں آپ بھی، اور یہی آپ کا مستقبل ہے. آپ کے مستقبل میں کچھ اور نہیں ہے، بس جرائم کرنا ہی ہے.
اور یہ ہے کہ جو ٹرائبز کرمنل تھے پھر ان پہ ریاست کے خاص نظر میں آپ رہے ہیں، پولیس کے نظر میں، مطلب آپ اپنے علاقے، آپ کو کچھ علاقوں تک محدود کیا، آپ اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتے، جائیں گے تو پولیس کے ساتھ، پولیس سے اجازت لیں گے، آپ کو روزانہ یا روزانہ نہیں تو ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ پولیس کے پاس آ کے حاضری لگانی ہوگی، اور یہ ہے کہ مطلب ان پہ اس طرح کی پابندیاں لگائی اور ان کو باقی سوسائٹی سے، باقی لوگوں سے الگ کر کے رکھا۔ یہ اس قسم کے جو ٹرائبس تھے، کرمنل ٹرائبس، یہ جیسے اتر پردیش میں کوئی 47 کے قریب مختلف قبائل کو انہوں نے کرمنل ٹرائبس اس ایکٹ کے اندر آ گئے تھے۔ ادھر یہ پنجاب میں، اور جو وائڈر پنجاب تھا، انڈیا پاکستان دونوں کا پنجاب، یہاں پہ بھی کچھ ٹرائبس کو انہوں نے کرمنل ٹرائبس میں شامل کر دیا تھا، جیسے یہ بنجارہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ والے تھے اس میں۔ ہمارے علاقوں میں پختونخوا میں انہوں نے خیر ایسے ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ کرمنل ٹرائب وزیر، کرمنل وزیر ٹرائب، کرمنل محسوس ٹرائب، کرمنل اور اگزئی ٹرائب، ایسے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن ہم لوگوں پہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کا قانون ہم پہ لگا دیا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ایک طرح سے بائی برتھ کرمنل ہی لے لیا۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ باقی جو کالونیز انہوں نے بنائی تھی یہ مغرب کے لوگوں نے، یہ جب کالونیز میں آپ دیکھیں یہ کیا حرکتیں کرتے تھے، اپنے آپ کو الگ رکھا، دوسرے سوسائٹی سے بہتر سمجھتے تھے، اور باقی کالونیز کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہر طرح سے یہ لوگ ڈسکریمنیشن کرتے تھے، اور اس کو یہ سائنس کی بنیاد پہ وہ جسٹیفائی کرتے تھے۔ یعنی مطلب یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی ہے نا، ام، آ، ظلم تو دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہے تو یہ بھی ظلم کرتے رہے، نئی اس میں نئی بات ہوئی ہے نا، ایک تھن لائن ہے، آپ اس کو سمجھے نا۔ نئی بات یہ ہے کہ سائنس کے اوپر پہلے تو یہ ہے نا، آپ ظلم کرتے تھے، آپ ایک ظالم انسان ہے، ظالم حکمران ہے، اب یہ تھا وہ کہتے تھے نہیں میں تو ظالم نہیں ہوں، اپنے سے رسپانسبلٹی ہٹا لی، یہ تو سائنس کہتا ہے، سائنس کو جس کا مقصد کائنات کو دریافت کرنا، انسانوں کے لیے بہتری ان کی زندگی میں لانا ہونا چاہیے تھا، وہی سائنس کو لے کے اپنے آپ سے ذمہ داری ہٹا کے سائنس پہ ڈال کے کہ سائنس کی وجہ سے سائنس یہی کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جائے۔ تو یہ اس قسم کی جو ریاست ہے یہ سوشل ڈارونسٹ ریاست ہوتی ہے، جیسے یہ کالونیل ریاست تھی۔ یورپ کے اندر جو ریاستیں بنی تھی وہ بھی سوشل ڈارونسٹ تھی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، مثال کے طور پر پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ بھی سوشل ڈارونزم کے چکر میں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جرمنی میں دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہٹلر، نازی جرمنی میں انہوں نے کیا کیا تھا، باقی لوگوں کے ساتھ تو جو کچھ کرنا ہی کرنا تھا، اپنے لوگوں میں جو جرمن جو کہ معذور تھے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، ان کو مارنا شروع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ جرمن تو بڑے صحت مند، بہت اچھے، بڑے ویل بیلٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم بتانا تھا نا کہ ہم یہ ڈارون تھیری کے مطابق، تھیری آف ایوولوشن کے مطابق ہم سب سے بہتر ایوالو ہو گئے ہیں، ہم سب سے بہتر نسل ہیں، تو یہ معذور لوگ ہم میں کدھر سے آ گئے، تو ان کو بھی مار رہے تھے، اور باقاعدہ ریاستی پالیسی کے تحت، ایسا نہیں کہ کوئی روگ ایلیمنٹس تھے وہ کر رہے ہیں، باقاعدہ ریاست کی پالیسی کے تحت مار رہے تھے۔ تو یہ آپ کی ڈارونسٹ وہ تھی، سوشل ڈارونزم تھی، جس کو ریاست کر رہی تھی، جس کی بنیاد پہ ظلم کر رہی تھی، اور اپنے آپ سے ذمہ داری ہٹائی ہوئی اور سائنس پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ خیر پھر اس کے خلاف مغرب میں تو بڑا سخت ریئیکشن آیا، اس پہ بہت سارے پھر اسکالرز ہیں جنہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ڈارون بات کر رہے ہیں یہ جانوروں کے لیے اور پودوں کے لیے، آپ انسانوں پہ ایسا نہیں کر سکتے، انسانوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ بھی پھر بہت اچھا ہوا، پھر آہستہ آہستہ یورپ میں یا مغرب میں جو ریاست تھی اس نے اپنے آپ سے سوشل ڈارونزم کو ہٹا لیا، اور اس کے بعد تو پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہیومن رائٹس کا آئیڈیا آیا، اور ہیومن رائٹس کا جو آئیڈیا ہے وہ تو بالکل ہی سوشل ڈارونزم کے خلاف ہے، مطلب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سب انسان برابر ہے، یہ ہے کہ کچھ حقوق ہیں جو سب کے برابر ہے، زندہ رہنے کا حق، عدالت میں انصاف کا حق، قانون کے سامنے برابری کا حق، کہ تعلیم کا حق،
بنیادی صحت کا حق، یہ سب انسانوں کے برابر ہے۔ اب یہ جو آئیڈیا ہے یہ بالکل سوشل ڈارونزم کے اگینسٹ میں آئیڈیا ہے، لیکن پھر مغرب کی ریاست نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو اب یہ ہے سچویشن، یہ ہوئی ہے کہ سوشل ڈارونزم وہ مغرب سے تو نکل گئی ہے، مغرب کی ریاست سے وہ نہیں کر رہی ہے، یا کم از کم اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہی ہے، بالکل نہیں کر رہی ہے۔ وہاں اپنے لوگوں کو ہیومن رائٹ سارے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تقریباً سارے کے سارے دیے ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری وہ ریاستیں جو کہ کالونیز تھی، جیسے پاکستان کی ریاست جو انگریزوں کی کالونی تھی، اور جنہوں نے جو ریاست بنائی تھی کالونیل ریاست، وہ سوشل ڈارونزم کے اصولوں کے مطابق یا آئیڈیا کے مطابق بنائی تھی، وہ نہیں بدلی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں سے ورثے میں جو سوشل ڈارونزم کی روایت جو پاکستان کو ورثے میں ملے ہیں وہی چل رہے ہیں۔ چلے اس کا تھوڑا سا ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت کا جو تھا اس کو بھی تو یہی سوشل ڈارونزم ورثے میں ملا، لیکن بھارت نے اس کو کافی حد تک کم کیا۔ مثال کے طور پر یہ جو کرمنل ٹرائبس ایکٹ تھا، یہ بھارت نے ختم کیا 1950s میں۔ انہوں نے وہ سارے قبیلے جو کہ کرمنل جس کو کیا تھا انگریزوں نے، اس کو انڈیا کی ریاست نے اس کو ختم کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کی ریاست نے بہت بڑی مہربانی کی ہم پر، پختونخوا پر، کہ جو اس وقت کا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، اس میں جو 4 بڑے ڈویژن تھے، پشاور، کوہاٹ، ڈیائی خان اور ہزارہ، اس سے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ہٹا دیا۔ تو مطلب پاکستان کی ریاست نے کچھ کم کیا، کچھ لوگوں کو کم از کم اپنی ایک آبادی کے ایک حصے کو وہ سوشل ڈارونزم سے نکال دیا۔ لیکن ہمارے قبائلی علاقے پہ ایف سی آر انہوں نے برقرار رکھا، وہاں سے سوشل ڈارونزم انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اسی طرح سے ہی چلے گا، اور یہ برقرار رہا یہاں تک کہ 2018 تک جب پی ٹی ایم آئی ہے، تو پی ٹی ایم کے پریشر کے انڈر پھر یہاں سے سوشل ڈارونزم کی بنیاد پہ جو قانون بنا تھا فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، اس کو پھر ہٹا دیا۔ لیکن یہ تو میں نے ایک مثال دے دی ہے، باقی تو پاکستان میں صرف پختونخوا میں ہی نہیں، وائڈر پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جو ریاستی رویے ہے وہ سوشل ڈارونسٹک ہی ہے۔ اب میں جیسے کہ اب ہمارے ملک میں سب سے طاقتور ادارہ ہماری آرمی کا ہے، تو اس لیے میں مثال اس کی دوں گی۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ کرائمز کر رہے ہیں، قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، کوئی ان کو کچھ کہتا نہیں ہے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک تو وہ جو فوجی افسر تھے وہ قانون ہاتھ میں لیتے تھے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، تو اب تو ان کے خاندان والے بھی وہ بھی سوشل ڈارونزم کر رہے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ مثال کے طور پر ان کو ٹریفک پولیس والے نے روک لیا تو یہ گاڑی سے اتر کے، چاہے فوجی افسر خود ہے یا اس کے خاندان والے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے اس کے خاندان کا، وہ آ کے پولیس افسر کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، اور پولیس افسر کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ یہ سوشل ڈارونزم کا آئیڈیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ کوئی کہہ رہے تھے کہ کوئی جنگلی جانور کسی ریٹائر جنرل نے رکھا ہوا تھا، وہ اس نے لوگوں کو زخمی کیا، کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ایف آئی آر میں اس کا نام لکھ لے۔ اس کے علاوہ بے شمار دوسری ایسی مثالیں آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کا جو اب سب سے طاقتور ادارہ ہے یہ سوشل ڈارونزم کر رہا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہم سوشل ڈارونزم کر رہے ہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ واقعی یہ کانشیسلی کر رہے ہیں یا نہیں۔ ان کو بس جو ورثے میں ملا ہے انگریزوں سے، اس پہ کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی ہے، سوچا نہیں ہے، بس ویسے ہی چلا رہے ہیں۔ اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے، یا اس کو ذرا کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بھی وجہ ہے، یہ جان بوجھ کر رہے ہیں یا لا علمی میں کر رہے ہیں، لیکن یہ سوشل ڈارونزم ہی کر رہے ہیں۔ اور اس سوشل ڈارونزم کا سب سے بڑا شکار جو ہے وہ آپ کو، وہ ویسے تو سارا پاکستان ہے، لیکن پختونخوا آپ کو بہت بڑا شکار نظر آتا ہے، جو کہ اجتماعی قتل گاہ بن گئی ہے۔ اب آتے ہیں ٹرائبلزم کی طرف۔ چلے اب دیکھتے ہیں پھر ٹرائبلزم کے آپ کو مختلف انڈرسٹینڈنگ لٹریچر میں آپ کو مل جائیں گی، لیکن 2 چیزیں بہت اہم ہیں افغانستان پاکستان کے تعلقات کے لحاظ سے۔
وہ یہ ہے کہ ٹرائبلزم جس سے آپ پہچان کرتے ہیں وہ اس میں دو چیزیں، ایک تو ہے ٹرائبل ویلیوز یعنی قبائلی اقدار ہوتی ہیں جس میں غیرت، قبائلی غیرت، یہ ایک بات ہوتی ہے، اور اس قبائلی غیرت میں یہ ہے کہ آپ کی زمین آپ کے لیے آپ کی غیرت کی نشانی ہوتی ہے، آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، آپ اپنی زمین کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ بے غیرت ہیں، تو یہ قبائلی غیرت۔ دوسری چیز آپ کی ہوتی ہے کہ ٹرائبل لائلٹی یعنی قبائلی وفاداری، یعنی آپ اپنے قبیلے کے ساتھ رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو، چاہے آپ کا قبیلہ غلطی پر بھی ہو، پھر بھی آپ اپنے قبیلے کے ساتھ ہی رہیں گے، آپ دوسری سائٹ پہ نہیں جائیں گے۔ اب افغانستان یہ کر رہا ہے، ان کا خیال ہے کہ جو پختونخوا کا علاقہ ہے یہ افغانستان کا ہے، یہ قبائلی زمین ہے افغانستان کی، اور یہ پہلے سکھوں نے لے لیا تھا، پھر انگریزوں نے لے لیا تھا، اور اب پاکستان میں لیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ہم نے واپس لینا ہے۔ اگر ہم نے اس کو واپس نہیں لیا تو یہ ہماری قبائلی غیرت کے خلاف ہے۔ اب اس میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اب اگر آپ پاکستان کی کسی سرکاری لوگ یا وہ لوگ جو افغان پالیسی کے قریب ہے پاکستان سے، ان سے بات کریں تو وہ بالکل سیریس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ افغانستان نے کہاں دعویٰ کیا ہے پختونخوا پہ؟ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گئے ہیں، کوئی یونائٹڈ نیشنز گئے ہیں، کہیں پہ تو نہیں گئے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ اس مسئلے کی سیریسنس کو نہ سمجھنے والی بات ہوگی۔ مسئلہ یہ افغانستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی جائے گا، یو این بھی جائے گا، ہر جگہ جائے گا جب اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی، جب وہ طاقتور ہوگا، اس پوزیشن میں ہوگا۔ ابھی وہ کمزور ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے تو نہیں جا سکتا۔ لیکن افغانستان تیاری مکمل کر رہا ہے اس وقت کے لیے، اس دن کے لیے۔ وہ کیسے؟ کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو، اس قبائلی آئیڈیا کو وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، قبائلی غیرت کو وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، اور اس نے لٹریچر کے ذریعے، پشتو لٹریچر کے ذریعے، پوئٹری کے ذریعے، میوزک کے ذریعے جس میں وہ وہی پوئٹری گائی جاتی ہے، اس کے ذریعے اس بات کو پاپولرائز کر دیا ہے کہ یہ علاقہ افغانستان کا ہے، پختونخوا کا، یہ پاکستان کے قبضے میں ہے، یہ ہم نے واپس ان سے لینا ہے۔ آپ ایک افغانستان کا ایک عام شخص جو کہ بالکل ان پڑھ ہوگا، نہ اس نے کبھی اسکول کی شکل دیکھی ہوگی، نہ اس نے کبھی کسی مدرسے کی شکل دیکھی ہوگی، آپ ان سے بھی پوچھ لے، وہ کہتا ہے یہ تو ہمارا علاقہ ہے، یہ اٹک تک کا علاقہ۔ یہ ہے افغانستان کی تیاری، اس نیریٹو کے ذریعے، یہ جو آئیڈینٹی کو جو اسرٹ کرنے والے نیریٹیوز ہیں، اس کے ذریعے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ یہ علاقہ ہم نے واپس لینا ہے۔ اب جس وقت بھی، جب بھی یہ زمین کے معاملے ہے، یہ اس میں ایک ٹائم سکیل ایک انسان کی زندگی والا نہیں ہوتا ہے، یہ تو صدیوں پہ چلتے ہیں۔ تو جب بھی افغانستان اس پوزیشن میں آیا کہ وہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل اس پہ لے جا سکے، وہ لے جائے گا، یا جنگ کے ذریعے لے سکے گا، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ نسل در نسل، یہ کوئی آج پاکستان کے وجود سے تو یہ چیز نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے جب انگریزوں کا زمانے تھا پھر بھی یہی شاعری، یہی پوئٹری اسی طرح سے تھی، وہ اسی طرح کے کلیمز تھے، سکھوں کے زمانے سے یہ سارا چل رہا ہے۔ تو یہ جو ٹرائبل ویلیوز ہے کہ قبائلی زمین ہماری غیرت ہے، تو افغانستان نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ایک دوسری بات جیسے میں نے کی کہ وہ ٹرائبل ویلیوز کی بات ہے، قبائلی ٹرائبل لائلٹی، قبائلی وفاداری کی بات ہے۔ اچھا، اب وفاداری میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے قبیلے کا ساتھ دینا ہے، اور اگر آپ نہیں دیتے قبیلے کا ساتھ تو آپ غدار ہیں، اور آپ کا مارنا جائز ہے۔ تو اس لیے ہمارے پختونخوا کے وہ لوگ جو پاکستان کے شہری خود کو سمجھتے ہیں، انٹیگریٹ ہو گئے ہیں پاکستان میں، اس کو افغانستان کا یہ جو پوزیشن ہے، یہ جو قبائلی غیرت ہے، اس میں وہ دشمن ہے۔ اس لیے جب افغانستان سے دہشت گرد آ کے ہمارے 100 پولیس والوں کو ایک سیکنڈ کے اندر قتل کر دیتے ہیں پشاور میں، تو یہ انہوں نے اپنے وہ قبائلی جو کہ جن کو اب یہ دشمن سمجھتے ہیں ان کو مارا ہے، اور یہ قتل ان کا جائز ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے افغانستان کو اس قتل عام سے۔
یہ جائز ہے، بلکہ یہ قتل عام آہستہ آہستہ افغانستان کو اس مقصد کی طرف لے جا رہی ہے جو کہ اس کا مقصد ہے کہ یہ علاقہ پاکستان سے واپس لے لے۔ تو یہ جتنا بھی قتل عام ہو رہا ہے اس میں جو لوگ پاکستان کے اندر انٹیگریٹ ہے اس کا مارنا جیسا کہ میں نے کہا کہ جائز ہے، اور یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ آپ کو دھمکی لگاتے ہیں، چونکہ یہ دھمکیاں اکثر پشتو زبان میں لگتی ہے تو شاید وائڈر پاکستان کو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن آپ ان سے بات کر لیں، ان لوگوں سے، افغانستان کے لوگوں سے بات کر لیں، آپ ان کی سوشل میڈیا اور ڈسکشن دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں وہ سارے پختون جو کہ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں ان کو یا تو ماریں گے یا ان کو دریائے سندھ میں ڈوب دیں گے یا ان کو دریائے سندھ سے اس پار پنجاب میں پھینک دیں گے۔ تو ان کو زمین چاہیے، یہ قبائلی زمین ہے، یہ اس کو چاہیے۔ وہ پاکستانی جو انٹیگریٹ ہو، وہ پختون جو انٹیگریٹ ہو گئے ہیں پاکستان میں، ان کا قتل کرنا، ان کو ایگزائل کرنا، ان پہ ہر قسم کا تشدد کرنا، وہ بالکل عین جائز ہے۔ پختونخوا کو قتل گاہ بنا کے رکھنا، یہاں پہ قتل عام کرنا، یعنی میسیکر، اجتماعی قتل عام کرنا، یہ عین قبائلی غیرت کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ دوسری طرف پاکستان جو سوشل ڈارونزم میں ہے، وہ کہتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پختونخوا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے، وہ وہی انگریزوں والی سوشل ڈارونسٹک پالیسی چلائی ہوئی ہے کہ جو پشتون ہے وہ بس قبائلی ہے، وینڈٹا ڈریون ہے، مذہبی، بہت زیادہ مذہبی شدت پسند ہے، اس سے آگے وہ نہیں دیکھتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کا جو شروع کیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی ہو گئی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ جنرل فیض کر رہا تھا، یا وہ طالبان کو یا ٹی ٹی پی والوں کی دہشت گردوں کو واپس کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس کے جواب میں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جنرل باجوہ کر رہا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ گھر سے لے کر آئے تھے یہ پالیسی؟ جی نہیں، یہ آپ کی ریاست کی پالیسی ہے۔ یہ جو پرویز مشرف کہتا تھا کہ طالبان پشتون نیشنلسٹ ہے، یہ جو جرنلز کا، پاکستانی جرنلز کا جو پراکسی ہے، جو پشتونوں کا سب سے بڑا دشمن میرے خیال میں عمران خان جو ہے، یہ جو کہتا ہے کہ طالبان پشتون نیشنلسٹ ہیں اور کبھی ان کو سرکاری پیسے دیتا ہے، کبھی ان کے لیے ان کی نمائندگی کرتا ہے، یہ ریاست کی آپ کی پالیسی ہے۔ جنرل ضیاء نے جس طرح سے جو ایک اسٹیریوٹیپیکل پشتون ٹرائبل امیج کو جو اسٹرینگتن کیا ہے اپنی پالیسی سے، تو یہ آپ کی ریاست کی پالیسی سوشل ڈارونسٹک پالیسی، یعنی یہ ہے کہ پشتون جو ہے وہ ایوالو نہیں ہوئے ہیں، وہ ماڈرن دنیا میں رہنے کے ابھی قابل نہیں ہوئے ہیں، چونکہ وہ ایوالو نہیں ہوئے ہیں، وہ ماڈرن دنیا میں جس طرح ماڈرن سیولائزیشن کے قابل نہیں ہے، وہ ابھی تک قبائلیت میں پھنسی ہوئی ہیں، تو اس لیے آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو مار سکتے ہیں، مار لیں ان کو جتنا مار لیں، آپ ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے دہشت گردوں کے گروپس بنائیں، ان سے اس جہاد کے نام پہ تشدد کروائیں، آپ ان کو ایسے مدرسے بنائیں جہاں پہ ان کو آپ جدید تعلیم سے دور رکھیں، ایک خاص قسم کی ذہنیت بنائیں کہ یہ جو سوشل سپیس ہے یہاں پہ ایک کانفلکٹ، ایک پیرالل سوسائٹی چلتی رہے، اور وہ پشتون جو کہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سیولائز ہیں یا سیولائز دنیا کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، ان کو بالکل نیگیٹو کیا ہوا ہے، اور جو ایک قبائلی پشتون کا ایک اسٹیریوٹیپیکل امیج ہے وہ اسی کو لے کے چل رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پھر وہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، کبھی ان سے گروپ بنا کے لڑتا ہے، کبھی ان سے مذاکرات کرتا ہے۔ تو یہ سارا سوشل ڈارونسٹک پالیسی ہے پاکستان کی۔ اگر پاکستان اس کو ختم کر دے تو پھر آپ پشتونوں کو ان کے رائٹس دیں گے، ان کو سٹیزن مانیں گے، اور ان کے رائٹس وہ آن پیپر تو موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ فیکچولی آپ نے ان کو دیا ہوا نہیں ہے، ورنہ تو آپ یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں جہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کیسے آپ پکڑ رہے ہیں، ان کو نہ گناہگار نہ بے گناہ کا پتہ چلتا ہے۔ میرے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو کہ
اس کو پکڑ لیا، وہ ٹھیک ٹھاک اسٹوڈنٹ تھا، پڑھائی میں سب ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ وہ کوئی طالبان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں انٹرمنٹ سینٹر میں، اس کو ٹارچر کیا، اس کو 2 سال رکھا. وہاں سے جب وہ نکلا، اس کا اکیڈمک کیریئر تباہ، اس کا ہیلتھ تباہ، اس کا. لیکن کوئی بات نہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں پشتونوں کے ساتھ. سوشل ڈارونسٹک ریاست جو ہے ہماری، تو وہ یہ کر رہا ہے. تو یہ ایگزامپل دے کے میں کچھ سمجھا رہی ہوں کہ کیسے سوشل ڈارونزم کر رہا ہے پاکستان کی ریاست، اور کیسے افغانستان کی ریاست جو ہے وہ ٹرائبلزم کر رہا ہے. اور ہمارا بیچارہ پختونخوا وہ پھنس کے رہ گیا ہے دونوں میں، قتل گاہ بن گیا ہے، اور جس کے اثرات دوسرے ملکوں پہ بھی جاتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ امن کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں پاکستان میں، جیسے پی ٹی ایم کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ ایک طرف ٹارگٹ کریں گے ایک ریاست کو، تو اس سے یہ مسئلے کے پورا آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں. پھر آپ اس کو پارشیلی سمجھ رہے ہیں، اور اس سے آپ کو اچھے سلوشن نہیں ملیں گے. اس سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مسئلہ کمپلیکیٹ ہی ہوتا چلا جائے گا. آپ نے پورے مسئلے کو سمجھنا ہوگا. اور اس پہ میں آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ خود اس پہ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی دوسری جو ریاستیں ہیں وہ کیسے سوسائٹیز جو ہیں کیسے سوشل ڈارونزم سے نکلی ہیں، کیسے ٹرائبلزم سے نکلی ہیں، اور کچھ راستہ ڈھونڈیں. لیکن یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ دونوں ریاستیں قاتل ہیں، اور ہماری پختونخوا کے قاتل ہیں، اور انہوں نے اس کو وار تھیٹر بنایا ہوا ہے. تو یہ میرے کچھ آپ کے ساتھ میرے ریسرچ سے انسائٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل فائنل نہیں ہے، میں بھی ابھی فردر اپنی ریسرچ کر رہی ہوں، اور میں آپ لوگوں کو بھی انکریج کروں گی آپ لوگ ریسرچ کریں اور نئے انسائٹس لے کے آئیں، اس مسئلے کو سمجھیں، اور کہ کوئی سلوشن نکلے. ہمارا مسئلہ یہ اکثر جو سوسائٹیز ہیں یا بہت ساری سوسائٹیز ہیں، وہاں آپ ایک چیز کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جیسے سوشل ڈارونزم کے خلاف. یہاں دو مصیبتیں آپ کے گلے پڑی ہے. پختونخوا کے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں، خاص کر 2 مصیبتیں گلے پڑی ہیں. ایک سوشل ڈارونسٹ ریاست ہے، ایک ٹرائبل ریاست ہے. دونوں سے آپ نے بیک وقت یہ جنگ کرنی ہے. اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، باقی وائڈر پاکستان کے، آپ لوگوں نے بھی دونوں ریاستوں سے کی اس مصیبت سے جان چھڑانا ہے، کیونکہ جب پختونخوا وار تھیٹر ہے تو باقی پاکستان بھی محفوظ نہیں ہے. تو ٹرائبلزم، یہ جو پرانی پسماندہ ٹرائبلزم، اور سوشل ڈارونزم، دونوں سے اب نکلنے کا راستہ آپ نے ڈھونڈنا ہوگا. تھینک یو.